السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ جی تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ضمائر کا سبق پڑھ رہے ہیں۔ ضمائر مرفوع بھی ہم نے پڑھ لی، ضمائر منصوب بھی پڑھ لی۔ یعنی ضمائر مرفوع ایسی ضمائر جو فاعل کے قائم مقام ہوتی ہیں، فاعل کی جگہ پر آتی ہیں، اور ضمیر منصوب ایسی ضمائر جو مفعول کی جگہ پر آتی ہیں، اور ضمائر مجرور۔ مجرور کا مطلب ہے ایسی ضمائر جو حرف جر کے ساتھ آتی ہیں، یا ایسی ضمائر جو اپنے ما بعد اسم کو زیر دینے کے لیے آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ضمیر کا تو آپ کو پتہ ہے، ضمیر کسی بھی پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں، اور مجرور جو لفظ ہے نا، یہ جر سے نکلا ہوا ہے، اور جر جو ہے نا وہ عربی زبان میں کسرہ کو کہتے ہیں، اور کسرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیر۔ تو ایسی ضمائر جو اپنے بعد والے اسم کو زیر دینے کے لیے آتی ہیں تو انہیں ضمائر مجرور کہا جاتا ہے۔ مجرور کا معنی ہوتا ہے جار دینا، زیر دینا، ٹھیک ہے جی۔ تو ضمائر مجرور جو ہے نا، ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے مجرور با حرف جر، ایک وہ والی ضمیریں ہوتی ہیں جو حروف جارہ کے ساتھ آتی ہیں، جو پریپوزیشن حرف جر کے ساتھ آتی ہیں، اور ایک وہ والی مجرور ہوتا ہے جو با اضافت ہوتا ہے، یعنی نسبت کے ساتھ آپ کسی چیز کی کسی دوسری چیز کی طرف نسبت کر دیں گے تو وہ اس کی اضافت ہو جائے گی۔ جیسے آپ کہہ لیں علی کی کتاب، میرا قلم، اس کا بیڈ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم اس کا بیڈ جو ہے ہم اس کی طرف اضافت کر رہے ہیں کہ بیڈ اس کا ہے، قلم میرا ہے، علی کی کتاب، کتاب علی کی ہے، تو اس میں اضافت ہوتی ہے۔ تو کچھ جو ہے وہ ضمیر مجرور جو ہوتے ہیں وہ حرف جر کے ساتھ آتے ہیں اور اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتے ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں جو مجرور کی جو دوسری ضمیر ہوتی ہے وہ اضافت کے ساتھ آتی ہے تو اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتی ہے۔ تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مجرور بحرف جر کیا ہے۔ اگر ہم مجرور بحرف جر کو پہلے ہم دیکھیں تو ہم اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ مجرور بحرف جر یعنی ایسی ضمیریں جو حروف جارہ کے ساتھ آتی ہیں نا، انہیں مجرور بحرف جر کہا جاتا ہے۔ ایسی ضمائر جو حروف جارہ کے ساتھ آتی ہیں تو انہیں حروف مجرور بحرف جر کہا جاتا ہے، اور مجرور با اضافت اس کی تعریف یہ ہوگی کہ ایسی ضمائر جو اضافت کے ساتھ آتی ہیں انہیں مجرور با اضافت کہہ دیا جاتا ہے۔ تو ضمائر مجرور بحرف جر جو ہے، اس کی ضمیر پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جیسے ہم نے اس کی مجرور بحرف جر کی ڈیفینیشن پڑھی ہے کہ ایسی ضمیریں جو حروف جارہ کے ساتھ آتی ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ عربی زبان میں حروف جارہ کون سے ہیں اور کتنے ہیں۔ تو عربی زبان، عربی گرامر پہ جب ہم نے دیکھا تو حروف جارہ کی تعداد 17 ہے۔ حروف جارہ کی تعداد کتنی ہے؟ 17، اور وہ کون سے ہیں؟ با، تا، کاف، لام، واو، منس، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الی۔ یہ 17 حرف ہیں، انہیں حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ان حرفوں کے بعد جو اسم آتا ہے نا، اس کے نیچے ہمیشہ جر آتی ہے، اس کے نیچے ہمیشہ زیر آتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ بھی پوچھ سکتی ہوں کہ حروف جارہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تسمیہ جو لفظ ہے وہ اسم سے نکلا ہوا ہے، یعنی میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ مجھے بتائیں کہ ان حروف جارہ کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ تو آپ بتائیں گے کہ یہ چونکہ اپنے بعد والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، اپنے بعد والے اسم کو زیر دے دیتے ہیں، اس لیے ان کا نام رکھ دیا گیا ہے حروف جارہ۔ اور حروف جارہ جو ہیں وہ 17 ہیں۔ با ہے، با جو ہے اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا نا، آپ دیکھیں گے اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہی آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو یعنی عربی گرامر پڑھتے ہوئے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کسی عربی میں جو ہے وہ کسی بھی لفظ کی پروننسیشن کیا ہوتی ہے، اس کے نیچے اس کے اوپر کون سی حرکت آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو با جو ہے نا، اس کے بعد ہمیشہ جو اسم آئے گا اس کے نیچے زیر آپ دیکھیں گے۔ اسی طرح تا ہے، اس کے بعد جو اسم آئے گا اس کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گی، جیسے، اور یہ تا کا معنی ہوتا ہے قسمیہ، یعنی تا قسم کے لیے آتی ہے۔ با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، میں آپ کو مطلب بعد میں بتا دیتی ہوں۔ اسی طرح کاف جو ہے نا، کاف اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو بھی اسم آئے گا اس کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گی۔ لام زیر لی والا جو لام ہوتا ہے، اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گی۔ یہ جتنے بھی 17 حروف ہیں نا،
ان کے بعد ہمیشہ زیر آتی ہے، جیسے میں نے آپ کو آگے دیکھیں فی ہے، عن ہے، علا ہے، حتی ہے، الا ہے، تو آپ نے الا کے 2-3 جملے پڑھے بھی تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الا کے بعد جو اسم آتا ہے پھر اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہی لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو با کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ والا، تا جو ہے وہ تا قسمیہ ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب قسم والا ہوتا ہے، جیسے تاللہ اللہ کی قسم، عربی زبان میں آپ نے قسم کھانی ہے تو آپ کہیں گے تاللہ اللہ کی قسم۔ اسی طرح واو جو ہے نا، اس میں جو واو آ رہا ہے اس کا معنی بھی واللہ اللہ کی قسم، واو بھی قسمیہ ہے۔ کاف جو ہوتا ہے وہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، 2 چیزوں میں آپس میں مماثلت پیدا کرنے کے لیے، جیسے علی بلال کی مانند ہے، علی بلال کی طرح ہیں، تو اس میں آپ کاف استعمال کریں گے۔ اور لام زیر لی کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے، اور واو میں نے بتایا قسمیہ ہوتا ہے، اور منس کا مطلب ہوتا ہے جب تک، مس کا مطلب ہوتا ہے جب تک، اور خلا کا مطلب ہوتا ہے اکیلا ہونا، خالی ہونا۔ ربا کا مطلب ہوتا ہے کتنا ہی زیادہ، کتنے لوگ، یعنی یہ ایک تعجب کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یا بہت زیادہ کسی کی تعداد بیان کرنے کے لیے، ربا کتنا ہی یا کتنے ہی لوگ۔ حاشا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پناہ، من کا معنی ہوتا ہے سے، عدا کا معنی ہوتا ہے سوائے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، عن کا مطلب ہوتا ہے سے، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، حتی کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک، الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 17 حروف ہیں یہ ایک شعر کی طرح جو ہے نا وہ نحویوں نے اور گرامر دان جو ہے انہوں نے ایک شعر بنا دیا ہوا ہے یہ 17 حروف کا، اور آپ نے اس کو اسی طرح یاد کرنا ہے۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منز مز خلا، ربا ہاشا من عدا فی عن علا حتی الا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو شعر کی طرح سے یاد کرنا ہے کہ یہی بالکل ترتیب رہے تاکہ آپ کو بھول نہ پائیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے اگر اب جو ہے یہ حروف جو جا رہا ہے نا، یہ ان کے ساتھ جب آپ نے ضمیریں لانی ہیں تو پھر وہ ضمیریں کیسے آئیں گے، ان کا ترجمہ کیا ہوگا۔ تو ہم سب سے پہلے ہم حروف جارہ کی اب ہم گردان بنا کے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے اگر لام کی گردان بنانی ہے تو ہم کیا کریں گے، لام زیر لی، لام ہے نا، تو ہم نے آپ کو پتہ ہے میرا جو ہوتا ہے اس میں شا آتی ہے، جو ہمارا ہوتا ہے اس کے آخر میں نون الف نا آتا ہے۔ جیسے ہم نے لام زیر لی کی گردان بنائی تو ہم نے کیا لی، اس میں سب سے پہلے متکلم کے 2 صیغے آئیں گے، یعنی میرے لیے اور ہمارے لیے، پھر اس میں حاضر کے آئیں گے اور پھر اس میں غائب کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی نحو جو ہوتی ہے نا، ایک ہوتی صرف گرامر میں، ایک ہوتی نحو، تو نحو میں ذرا ترتیب الٹ ہوتی ہے، جبکہ صرف میں آپ نے پڑھا پہلے غائب کے صیغے ہوتے ہیں، پھر حاضر کے، پھر متکلم کے۔ جیسے آپ نے پڑھا زاربا میں بھی گردان ماضی کی تو پہلے غائب کے صیغے پڑھے تھے، اب پھر آپ نے حاضر کے 6 صیغے پڑھے تھے، اینڈ پہ آ کے آپ نے متکلم کے 2 صیغے پڑھے تھے۔ لیکن جو گرامر کی دوسری ہوتی ہے نا کتاب، دوسرا جو چیپٹر ہوتا ہے اس میں اس کو نحو کہتے ہیں، تو نحو میں ترتیب الٹ ہو جاتی ہے، پہلے متکلم کے آتے ہیں، پھر حاضر کے آتے ہیں، پھر غائب کے آتے ہیں، تو یہاں پر بھی ویسا ہی ہے جی۔ تو اگر ہم نے لام سے گردان کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے، لی، لام زیر لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، تو لی میرے لیے، لی میرا، لام زیر لی کا مطلب ہے لیے، اور یا جو ہے وہ میری طرف اضافت کر رہی ہے، مجھے ایک مرد کے لیے یا مجھے ایک عورت کے لیے، لنا ہمارے لیے، اس میں 2 بھی آ جائیں گے لوگ اور جمع بھی آ جائیں گے، اور لاکا، لاکا تجھ ایک مرد کے لیے، آپ کو پتہ ہے کاف زبر کا جو ہوتا ہے وہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے، پھر کما تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے، پھر کم جو ہوتا ہے وہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے اور حاضر کے لیے آتا ہے، پھر کی جو ہوتا ہے وہ ایک عورت کے لیے آتا ہے اور حاضر کے لیے آتا ہے، پھر کما 2 عورتوں کے لیے آتا ہے اور حاضر کے لیے، اور کنہ جو ہے سب عورتوں کے لیے آتا ہے۔ یہ اصل میں تھا یا اور لانا، یہ متکلم کے 2 صیغے ہو گئے، پھر کا کما کم، کی کما کنہ حاضر کے ہو گئے، پھر ہما ہم، ہا ہما ہنہ یہ غائب کے ہو گئے۔ تو آپ نے چونکہ لام کی گردان کرنی ہے تو اس لیے ساتھ ساتھ لام کا بھی اضافہ کرنا ہے۔ لاکا تجھ ایک مرد کے لیے، لاکما تم 2 مردوں کے لیے، لاکم تم سب مردوں کے لیے، لاکی تجھ ایک عورت کے لیے، لام زبر لا جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے، لام زبر لا یا لام زر لی ہے اصل میں نا، جب ہم نے آگے اس کو استعمال کیا تو وہ لا بن گیا۔ لاکی تجھے ایک عورت کے لیے، لاکما تم 2 عورتوں کے لیے، لاکنہ تم سب عورتوں کے لیے، لاہو چونکہ آپ کو پتہ ہے ہو ہما ہم، ہا ہما ہنہ یہ غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہو ہما ہم، تو لہو اس ایک مرد کے لیے، لہما ان 2 مردوں کے لیے، لہم ان سب مردوں کے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے، لہما ان 2 عورتوں کے لیے، لہنہ ان سب عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی بھی حرف جر آپ لگا کے تو آپ پوری گردان کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر ہم نے یہاں پر عن کی کرنی ہے تو عن یعنی جس کا ترجمہ سے ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے، عنی، ان سے آخر میں یا لگا دیا تو وہ بن گیا عنی میرے سے، مجھ سے۔ انا جب آپ نے جمع متکلم کا بنایا تو وہ عنا بن گیا ہم سے۔
پھر ان کا بن گیا آگے حاضر کے، ان کا انکما انکم، ان کی انکما انکنہ، انہو انہما انہم انہا انہما انہن، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا انی مجھ سے، انا ہم سے، اور ان کا تجھے ایک مرد سے، ان کا ترجمہ سے ہوتا ہے نا، تو انکما تم دو مردوں سے، انکم تم سب مردوں سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے الا کی گردان کرنی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، علیہ، جس کے واحد متکلم کا صیغہ بنے گا علیہ، مجھ پر۔ پھر آگے ایک تو کیونکہ اعلیٰ میں ایک تو یا اس کی اپنی آ رہی ہے نا حرف کے اندر، اور دوسرا جو یا لگانا ہے وہ آپ نے واحد متکلم کی لگانی ہے، علیہ مجھ پر، کیونکہ اعلیٰ کا معنی پر ہوتا ہے، اور علینا بنے گا، علینا بنے گا ہم پر، ہمارے اوپر، ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں پر۔ پھر ہوگا علیکا، علیکا، ٹھیک ہے، تجھے ایک مرد پر، علیکا علیکما علیکم علیکی علیکما علیکنہ، علیہ علیہما، کیونکہ علیہ نہیں ہوتا نا، آپ نے قرآن مجید میں کہیں بھی علیہ نہیں پڑھا ہوگا، علیہ ہی پڑھا جاتا ہے، علیہ علیہما علیہم علیہا علیہما علیہنہ، ان سب عورتوں پر، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن سے گردان نہیں بھی بن سکتی، وہ صرف حروف جارہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، تو بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن سے گردان بن سکتی ہے، تو آپ نے ان سے مزید پریکٹس کرنی ہے، اور امید ہے کہ آپ کو آج کا بھی سبق انشاءاللہ العزیز سمجھ آ چکا ہوگا کہ ہم نے آج پڑھا ہے ضمیر مجرور کے بارے میں، ایسی ضمیر جو اپنے بعد والے اسم کو مجرور کر دیتی ہے، ایسی ضمیر جو اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتی ہے اسے ضمیر مجرور کہا جاتا ہے۔ تو ایسی ضمیریں جو ضمیر مجرور ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مجرور بحرف جر، یعنی ایک وہ ضمیر ہوتی ہے جو حروف جر کے ساتھ آتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو اضافت کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب حرف جر آ جاتے ہیں تو کچھ ایسی ضمیریں ہوتی ہیں جو حروف جر کے ساتھ آتی ہیں اور بعد والے اسم کو مجرور کر دیتی ہیں، اور کچھ ایسی ضمیریں ہوتی ہیں جو اضافت کے ساتھ آتی ہیں تو بعد والے اسم کو مجرور کر دیتی ہیں، زیر دے دیتی ہیں۔ پھر آج ہم نے صرف مجرور بحرف جر کے بارے میں پڑھا ہے کہ ایسی ضمیریں جو حروف جارہ کے ساتھ آتی ہیں انہیں مجرور بحرف جر کہا جاتا ہے، با حرف جر، ٹھیک ہے۔ اور حروف جارہ بھی ہم نے پھر پڑھنے ہیں، حروف جارہ کون سے اور کتنے ہیں، تو 17 ہیں، اور یہ شعر ہے، بو تو کف لام و منز مز خلا ربا ہاشا من علا فی ان علا حتیلا۔ پھر میں نے آپ کو سامنے ایک لام کی گردان جو ہے وہ لکھ دی ہے، باقی ساری بھی آپ نے اسی طرح سیٹ کر لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ العزیز کل ملیں گے، اور اللہ حافظ۔